پڑھے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شمع رسالت کے پروانوں، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوان، الحمدللہ کافی ہفتوں سے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا درس چل رہا ہے، اور ہم نے جو ہے کافی ساری چیزیں ابھی تک سن لی، کافی ساری چیزیں آپ ایک کہہ سکتے ہو نا کہ ایسی باتیں یا ایسی واقعات آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایسا گوشہ جو اس سے پہلے کہیں نہیں سنا تھا، تو وہ بھی چیز ہمارے علم میں آئی ہے۔ اور یہی ایک سیریز کی طرح جب کسی کتاب کو ہم پڑھتے ہیں، کوئی کتاب شروع کرتے ہیں، تو اس میں ہمارا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں پھر وہ مسلسل وہ چیزیں ملتی رہتی ہیں۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی وہ زندگی ہے کہ جو انسان کے لیے جو ہے وہ دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ حضور کی زندگی وہ زندگی جس کے تعلق سے خود اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں جو چاہیے کہ تم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپناؤ، ان کو اپنا رول ماڈل بناؤ، تو اس کی الگ ہی پہچان ہے۔ اور ابھی آپ ابھی تو اتنی ساری چیزیں باقی ہیں، ابھی بہت کچھ باقی ہے۔ تو آپ سوچو کہ جب ہم اتنی سی چیزوں میں اپنی یعنی تاریخ، اسلام کی تاریخ سیکھ رہے شروعات سے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے سیکھ رہے، تو پھر اسے ختم کرتے کرتے پھر اس وقت تک ہمارا عالم کیا ہوگا؟ یہ جو بنیادی باتیں ہمارے اندر آنا یہ بہت ضروری ہے۔ ہمیں اسلام کی تاریخ پتہ ہو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پتہ ہو، اسلامی جنگیں کتنی ہوئے پتہ ہو، کیسی کیسی قربانیاں دی گئی وہ پتہ ہو، کون سی آیت کس موقع پہ نازل ہوئی، کون سا واقعہ کب ہوا، یہ ساری بات جب پتہ ہوتی ہے نا تو انسان اندر سے مضبوط ہوتا ہے، اندر سے اسے مضبوطی حاصل ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی آج سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا چوتھا باب یعنی 4th چیپٹر اسٹارٹ ہونے جا رہے ہیں۔ ابھی تک 3 چیپٹر مکمل ہو گئے، کم و بیش 15-16 درس ہمارے ہو چکے ہیں۔ آج یہ 16-17واں یعنی کم وہی ہوگا، اتناواں درس ہمارا چل رہا ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی ساری یعنی 3 چیپٹر میں ہم نے 15-16 درس گزار دی، یعنی کتنی ڈیٹیل میں باتیں ہم نے سنی، اور کتنی ڈیٹیل میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں جاننے مل رہی ہے۔ اب چوتھا باب یہاں سے جو آج سے شروع ہونے والا ہے، اس میں کیا شروع ہے اور اس میں کیا بیان ہوگا؟ اس میں اعلان نبوت کے بعد کیا ہوا اور وحی کا نزول کب سے ہوا، اب اس کے تعلق سے شروع ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو کہتے ہیں، لکھتے ہیں سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کتاب میں صاحب کتاب، کہ جب حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زندگی کا 40واں سال شروع ہوا، 40واں سال شروع ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک نیا انقلاب جو ہے ظاہر ہوا یا نظر آیا۔ اور کہتے کیا ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو دور تھا، یہ جو زندگی کا وقت تھا، اس میں آپ کو خلوت زیادہ پسند تھی، یعنی اکیلے رہنا، دور دور لوگوں سے رہنا، یہ آپ کو زیادہ پسند ہے، کیونکہ یہ وہ وقت ہے کہ اب وحی کا نزول ہونے والا ہے۔ خلوت آپ کو پسند تھی، اکیلے رہتے، تنہا رہتے، اور بیٹھ کر کئی دیر تک خدا کی عبادت کرنے لگتے، اور اس میں بہت شوق و ذوق آتا، بہت زیادہ۔ اور صاحب کتاب لکھتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا اکثر اوقات جو ہے غور و فکر میں گزارنے لگے۔ اچھا، آگے کہتے ہیں
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیشتر وقت وہ سوچ میں جاتا اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو قدرت ہے، رب کی جو شان ہے، یہ جو نعمتیں، اس میں غور و فکر میں گزارنے لگے. یہی بیان کیا گیا. اس کے مشاہدے میں لگے ہوتے، کائنات کی سوچ میں لگے ہوتے، یہ کیوں کیسے، یہ تمام یعنی غور و فکر میں ڈوب چکے تھے. اور رات دن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہے کہ دن رات خالق کائنات کی ذات و صفات کے لیے تصور میں مستغرق اور اپنی بگڑے ہوئے جو قوم ہے اس کو سنوارنے کی فکر میں لگے رہتے ہیں. ایک تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے غور و فکر میں، اللہ کی ذات و صفات کے غور و فکر میں ہوتے ہیں، اور دوسرا کہ یہ جو قوم بگڑ چکی ہے، یہ جو امت بگڑ چکی ہے، کیا حالات تھے اس وقت کے سب بتایا جا چکا ہے. کیا حالات تھے؟ ایسے حالات تھے، لوٹنا عام تھا، قتل عام تھا، بچیوں کو دفن کرنا عام تھا، بنا کپڑے کے طواف کیے جا رہے تھے. طواف آپ اندازہ لگا رہے ہو جاہلیت کیسی تھی. شراب، شباب، ڈانس، گانے بہت کھلم کھلا تھا، سب مست تھے. تو ان لوگوں کو سنوارنے کی فکر میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رات و دن گزرتا، کیسے سنوارا جائے، کیسے اس قوم کو واپس سدھارا جائے. اور آگے کہتے ہیں کہ اسی سوچ میں آپ کا وقت مصروف رہنے لگا. اور ان دنوں میں ایک نئی بات یہ بھی ہو گئی، یہ جو دن سال چل رہا تھا اس میں، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھے اچھے خواب نظر آنے لگے، اچھے اچھے خواب نظر آنے لگے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر خواب، کہتے ہیں ہر خواب اتنا سچا ہوتا کہ خواب میں جو کچھ دیکھتے اس کی تعبیر صبح صادق کی طرح روشن ہو کر ظاہر ہو جایا کرتی تھی. کیونکہ نبی کا خواب سچا نہیں ہوگا تو کس کا ہوگا؟ اچھے اچھے خواب آنے. اچھا، اس میں غور کرنے کی بات کیا تھی جو میں ابھی سمجھا، ایک پوائنٹ جو مجھے ملا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک اگر آپ دیکھیں، زندگی مبارک دیکھیں، تو 12 سال میں پہلا سفر کیا ملک شام کا. پھر وہ ایک اور جنگ کا موقع آیا جس میں عمر مبارک کچھ 18 یا 20 سال کی کڑیل نوجوان تھی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا اور قبیلے والوں کے ساتھ اس میں شرکت کی. پھر 25 سال کی عمر سے پہلے آپ مشہور تھے اپنی سچائی کے لیے، ایمانداری کے لیے. اسی لیے تو کہا گیا نا، آپ کو صادق کہا جانے لگا، امین کہا جانے لگا. پھر آپ دیکھیں 25 سال میں کیا ہوا، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح، اور اس سے پہلے واپس سے دوسرا سفر ملک شام کا. یہ میں زندگی کا بات، وہ آپ کو یہ بات ایک ٹائم لائن سمجھا رہا ہوں. پھر شادی ہو گئی، نکاح ہو گیا، بیوی ہے، پھر بچے ہوئے، زندگی گزری، تجارت چل رہی تھی، کاروبار چل رہا تھا. 35 سال میں پھر ایک نیا مسئلہ کھڑا ہوا، وہ تعمیر کعبہ والا. اس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے تعمیر کعبہ کے مسئلے کو جو ہے بہت ہی حکمت کے ساتھ سولو کر دیا، ختم کر دیا، اور کوئی وہاں لڑائی نہیں ہوئی. اچھا، یہ پوری زندگی گزری، آپ سمجھ رہے نا. اس کے بعد جب 40 سال کی عمر مبارک ہوئی ہے، تب جا کر خوب زیادہ اپنی جو زندگی کے اوقات تھے وہ اللہ کے ذکر میں لگا دیا اور غور و فکر میں لگا دیا. 18 سال کی عمر سے نہیں، 20 سال 25 سال کی عمر سے نہیں. زندگی گزارنے کی جو ضروریات ہے وہ پورا کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم. بچوں کی پرورش ہو، نکاح ہو، گھر کا معاملہ ہو، سب ہو، سارا کچھ ہوا. اب جب سب ایک طریقے سے سیٹلڈ لگ رہا تھا نا، سب ایک سیٹلڈ لگ رہا تھا، تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ سمجھ رہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ موڑ آیا کہ جس میں آپ تنہا رہنے لگے. آپ خلوت پسند کرتے، آپ ذکر پسند کرتے، آپ پہاڑوں کی طرف نکل جاتے اور وہاں اللہ کے ذکر میں غور و فکر میں رہتے.
ابھی یہی 25 سال میں کرتے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یہ درس دے رہی ہے، یہ بتا رہی ہے کہ ہر چیز کا ایک وقت ہے، اور صحیح وقت میں صحیح کام کرنے والا ہی حکمت والا اور سمجھدار ہوتا ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہت کچھ سکھا۔ ابھی ایک پہلو مجھے ہمیں سمجھ میں آیا، ایسے کتنی پہلو ہوں گے، لیکن ہماری سوچ وہاں تک پہنچتی ہے نہیں پہنچتی ہے، کسی کی جاتی ہے کسی کی نہیں جاتی ہے۔ ہم اتنے تو دماغ والے حکمت والے نہیں ہیں کہ وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی پوری جو گوشے سمجھ جائیں، کیوں ہوا تھا کیا ہوا تھا، ہمیں نہیں پتا، لیکن یہ بات ہمیں، اور یہ بخاری شریف کی جلد اول صفحہ 2 پہ یہ بات لکھی، یہ جو ابھی آپ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے سنا۔ اب وہ جو خلوت پسند تھا تو وہاں پہ جاتے کہاں تھے؟ کون سے گفا میں؟ غار میں، غار ہیرا۔ اب غار ہیرا کے تعلق سے بھی سن لیں، یہ مکہ مکرمہ سے تقریباً 3 میل کے فاصلے پر۔ کتنے میل کے؟ 3 میل، کم و بیش اس کے تعلق سے آتا ہے 3 میل جو ہوتا ہے نا، میں جہاں تک صحیح جا رہا ہوں نا، 3 کلومیٹر کا کچھ ہوتا ہے، 1 کلومیٹر 3 کلومیٹر کا 1 میل ہوتا ہے، قریب قریب ایک 8 سے 9 کلومیٹر کی دوری پہ مکہ مکرمہ سے یہ غار ہیرا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ یہ ایک پہاڑ ہے جس کا نام ہے جبل ہیرا، جبل ہیرا۔ اس پہاڑ کی اوپر جو ہے یہ گفا ہے جس کا نام غار ہیرا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، غار ہیرا میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کئی دنوں کا کھانا پینا ساتھ لے جاتے، اور اس غار میں پرسکون ماحول کے اندر، کوئی نہیں، آپ سوچ رہے ہیں 8-9 کلومیٹر دور، پرسکون ماحول کے اندر خدا کی عبادت میں مصروف رہا کرتے، خدا کی عبادت میں مصروف رہا، اب پورا ذکر میں لگ جایا کرتے، کھانا پینا بھی ساتھ ہے، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی فکر نہیں کہ ابھی رات جانا ہے کھانا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذکر میں لگ جائے۔ اور کہا گیا کہ جب کھانا پینا ختم ہو جاتا، اب جو لایا ہے تو ختم بھی ہوگا، تو خود جا کے لاتے یا حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس پہنچا دیتے۔ آپ کی بیوی حضرت خدیجہ کو جو ہے، کبھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کھانا وغیرہ پانی وغیرہ پہنچا دیتے۔ آج بھی یہ نورانی غار جو ہے اپنی اصلی حالت میں موجود ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ جو لوگ حج کرنے، عمرہ کرنے جب جاتے ہیں، مکہ شریف جب جاتے ہیں تو وہ غار ہیرا کی زیارت کرتے ہیں، وہاں ذکر کرتے ہیں، بعض لوگ نعت کی وہاں محفل سجاتے ہیں، تلاوت قرآن ہو رہی ہوتی ہے، نمازیں لوگ پڑھتے ہیں، ایک الگ ہی منظر ہوگا نا۔ یہ وہ غار ہے جہاں پہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آیا کرتے تھے، کیا منظر ہوگا وہاں کا۔ یہ دیواریں وہ دیواریں ہیں جنہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور کو دیکھی، چہرے مبارک کو دیکھی۔ یہ بہت ہی مقدس جگہ ہے اور لوگ وہاں جاتے ہیں، زیارت کرتے ہیں۔ اب اسی غار میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، پہلی وحی، سب سے پہلی وحی۔ تو اس کے تعلق سے صاحب کتاب لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار ہیرا کے اندر عبادت میں مشغول تھے، بالکل اچانک غار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک فرشتہ ظاہر ہوا۔ انشاءاللہ اسی کو سماعت کر کے پھر جو ہے ہم باقی کی گفتگو جو ہے اگلے ہفتے سنیں گے، ٹھیک ہے؟ تو کیا ہوگا، ایک فرشتہ ظاہر ہوا، اور یہ کون تھے فرشتے؟ تو حضرت جبریل تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام جو ہمیشہ خدا کا پیغام اس کے رسولوں تک پہنچاتے ہیں، وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اچانک سے ظاہر ہوئے، اور ایک دم سے کہا پڑھے، ظاہر ہوئے، سلام وغیرہ ایسا کوئی بات چیت نہیں، ڈائریکٹ کیا کہا، ایک دم سے پڑھے، اقرا، پڑھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ الفاظ پہ غور کرنا، توجہ دینا۔ بعض لوگ اس کے تعلق سے کیا بتاتے ہیں، مجھے پڑھنا لکھنا نہیں آتا، معاذ اللہ، اللہ اکبر۔ لیکن سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے ہمیں یہ عشق دیا ہے، یہ عقیدہ دیا ہے
میں پڑھنے والا نہیں ہوں، یہ تو میری مرضی نا، میں کرنے والا نہیں ہوں یا کروں گا، تو میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر نہایت گرم جوشی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر پکڑ کر، اور بہت ہی اس کے تعلق سے یہ آتا ہے کہ اس طریقے سے پکڑا گیا اور پھر کہا گیا پڑھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی فرمایا میں پڑھنے والا نہیں۔ فرشتے نے دوسری مرتبہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے چمٹایا اور پھر چھوڑ کر کہا کہ پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی کہا کہ میں پڑھنے والا نہیں۔ ایک بار ہو گیا، دو بار ہو گیا، تیسری مرتبہ پھر اس فرشتے نے کہا، تیسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زور کے ساتھ اپنے سینے سے لگا کر چھوڑ کر کہا اقرا بسمی ربک الذی خلق۔ پہلے جب سے کہہ رہے تھے پڑھے یعنی اقرا اقرا اقرا، تیسری مرتبہ جب کہا، پکڑا، چمٹایا اور پھر چھوڑا تو کہا اقرا بسمی ربک الذی۔ تو اس کے بعد یہی جیسے ہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ہے لگایا، چھوڑ کر کہا اور اقرا بسم ربک الذی کہا، تو یہی سب سے پہلی وحی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا۔ اقرا یہ مشہور چیز ہے اور سب کو پتہ ہی ہے کہ اقرا بسم ربک الذی یہ مشہور آیت ہے جو نازل ہوئی، اور یہ جو آیت پھر نازل ہوئی تو کہتے ہیں ان آیتوں کے یاد کر کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لے گئے۔ پورا وحی کا نزول کیسے ہوا اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ پہلی بار کہا گیا پڑھنے، آپ نے نہیں پڑھا، دوسری مرتبہ کہا گیا، آپ نے نہیں پڑھا، تیسری مرتبہ جب کہا گیا اور پھر جب پورا پڑھا گیا، یعنی حضرت جبریل نے جب آگے کا بھی پڑھا اقرا بسم ربک الذی، جب اللہ کا نام آیا تو آپ نے پڑھا، اور پھر صاحب کتاب لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیتوں کو یاد کیا، یاد کر کے پھر اپنے گھر کی طرف تشریف لے گئے، یاد کیا۔ اور کہتے ہیں کہ اس واقعے سے جو بالکل ناگہانی کے طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آیا، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر جو ہے آپ کا قلب ایک لرزہ طاری ہوا، اور کہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر والوں سے فرمایا کہ مجھے کملی اڑاؤ، یعنی چادر اڑاؤ، مجھے کملی اڑاؤ، بار بار آپ نے کہا، کیونکہ یہ سب سے پہلی بار یہ چیز ہو رہی ہے۔ اور یہاں پہ یہی بتایا گیا کہ پہلی بار آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل کو دیکھا، یہ آیت کا نزول ہوا، اور نزول کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی آیت جو نازل ہوئی تو اس سے جو الگ کیفیت بنی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے مبارک کا جو رنگ ہے وہ الگ ہو گیا، تبدیل ہو گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کیا کہا؟ کملی اڑاؤ مجھ پر، کملی اڑاؤ۔ اب ایک سوال بنتا ایسا کیوں کہا؟ تو بتاؤں کہ قرآن وہ ہے کہ جس کے تعلق سے یہ تھا کہ پہاڑ پر نازل ہوتی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، لیکن یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جن پر یہ نازل ہوئی، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہ قوت، وہ طاقت دی تھی کہ قرآن نازل ہو گئی، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو صحیح سلامت۔ اور آگے یہی کہا گیا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خوف دور ہوا، کچھ سکون ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے غار میں پیش آنے والے واقعے کو بیان کیا، اپنی بیوی کو بتایا کیا کیا ہوا میرے ساتھ، اور فرمایا بیان کرنے کے بعد، سب بتانے کے بعد کہتے ہیں مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے، یہ سن کر حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا نہیں، ہرگز نہیں، آپ جیسا سوچ رہے ایسا نہیں ہے، کچھ نہیں ہوگا، بیوی ہے،
شوہر اگر پریشان ہو کچھ ہو تو بیوی کے جملے کیا نکلیں گے؟ انہوں نے یہی کہا کہ ایسا ہرگز نہیں ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو کوئی خطرہ نہیں۔ حضرت بی بی خدیجہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے، خدا کی قسم اللہ تعالیٰ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسوا نہیں کرے گا۔ حضرت بی بی کے جملے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جملے ہیں، ان کی باتیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے پھر آگے مزید بتایا گیا تو رشتہ داروں کے ساتھ بہترین سلوک کرتے تھے اور دوسروں کا کاروبار اور جو بھی معاملات ہوتا، آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق تھے نا وہ سب سے بہترین تھے۔ خاندان والوں سے کہہ لو، رشتہ داروں سے کہہ لو، گھر میں کہہ لو، کاروبار والوں سے کہہ لو، دوستوں سے کہہ لو، تجارتی معاملات کہہ لو، سب سے۔ تو یہی بتایا جا رہا تھا کہ آپ کے اخلاق اتنے بہتر ہیں، آپ کا معاملہ اتنا اچھا، آپ کے ساتھ کیوں برا ہو، آپ کے ساتھ کیوں خراب ہوگا؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر کوالٹیز یہاں بیان کی گئی کہ آپ جو ہے مسافروں کی مہمان نوازی کرتے، آپ لوگوں کی مدد کرتے، یہ تمام باتیں بیان کی گئیں، اور اگر کوئی پریشان ہوتا ہے تو اس کی پریشانی کو دور کرتے، یہ ساری بات بیان کی گئی۔ اب اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی۔ کس کے پاس لے گئی؟ ورقہ بن نوفل۔ ورقہ بن نوفل کے تعلق سے پہلے بھی بتایا جا چکا ہے درس میں، جب خطبہ ہوا تھا، جب نکاح ہوا تھا تو ایک خطبہ حضرت ابو طالب نے پڑھا تھا، کس کی جانب سے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے۔ دوسرا خطبہ حضرت خدیجہ کی جانب سے ورقہ بن نوفل نے پڑھا تھا۔ وہی یہ کون ہے؟ حضرت خدیجہ کے چچا زاد بھائی ہیں، اور بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے، توریت کا انجیل کا علم تھا، بہت بڑے عالم۔ تو ان کے پاس لے گئی۔ ورقہ ان لوگوں میں سے تھا، آگے یہی بیان کیا جا رہا ہے، ان لوگوں میں سے تھے جن کو جو ہے بہت زیادہ عزت ملتی تھی، بہت نام تھا، بڑے پڑھے لکھے، بڑے حکمت والے تھے، ٹھیک ہے، اور بہت بوڑھے اور نابینا ہو چکے تھے، اتنی عمر مبارک بھی اللہ نے بہت عطا کی تھی۔ تو ان کے پاس گئے اور جا کے پورا معاملہ بتایا، ایسا پوری کہانی، پورا واقعہ سنایا کہ غار ہیرا میں میرے ساتھ کیا ہوا کر۔ کہ کون بتا رہا ہے؟ حضرت خدیجہ نے بتایا اپنے بھائی کو، ورقہ بن نوفل کو۔ تو ورقہ بن نوفل نے بتایا کہ آپ نے کیا دیکھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ہیرا کا پورا واقعہ بیان فرمایا۔ یہ سن کر ورقہ بن نوفل نے کہا یہ تو وہی فرشتہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا تھا۔ آپ جو بتا رہے ہیں نا، یہ وہی فرشتہ ہے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس کے پاس بھیجا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا تھا۔ پھر پورا واقعہ ورقہ بن نوفل سنے اور پھر کہنے لگے کاش میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے زمانے میں رہوں۔ ضعیف ہو چکے تھے، پورا واقعہ سنا، سمجھ گئے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، یہ اللہ کے نبی ہیں اور جلد یہ اعلان نبوت فرمانے والے ہیں۔ تو کیا کہتے ہیں؟ کاش میں آپ کے زمانے میں، یعنی اعلان نبوت کے زمانے میں تندرست اور جوان رہتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب آپ کی قوم آپ کو مکہ سے باہر نکالے گی۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب سے فرمایا کیا مکہ والے مجھے مکہ سے باہر نکالیں گے؟ یہ سچ ہے، یہ بات یہ صحیح میں ہوگا؟ تو ورقہ بن نوفل نے کہا جی ہاں یہ صحیح میں ہوگا۔ اور جو شخص بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نبوت لے کر آیا، لوگ اس کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں اور تکلیف دیتے ہیں۔ یہ سب ورقہ بن نوفل نے پہلے بتا دیا۔ اب بتاؤ ورقہ بن نوفل، ان کو اتنا اللہ نے علم دیا ہے کہ وہ آگے کی بات بتا رہے۔ آگے کیا ہوگا؟ آپ نبوت کا اعلان کریں گے، مکہ والے آپ کو نکالیں گے، یہ تو اور 12 سال بعد کی 40 سال کی عمر مبارک میں یہ ہے، اور نکلنے کا ہجرت کا جو معاملہ ہے وہ 52 ایئرز کا ہے،
12 سال بعد کیا ہوگا وہ بھی بتا دیا۔ ورقہ بن نوفل کے علم کا عالم یہ ہوگا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا پتا ہوگا۔ یہ خود واقعات موجود ہے، یہ وہ باتیں ہیں کہ جو چھپی نہیں ہیں، اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، بخاری شریف کی روایت، بخاری شریف کی روایت ہے، باب کے ساتھ، حدیث کے ساتھ، جلد کے ساتھ، صفحہ کے ساتھ موجود۔ یہ وحی والا باب ہے کتاب کے اندر، یہ وحی بخاری شریف کے اندر جو وحی کے تعلق سے جو چیپٹر ہے اس کے اندر اس کو ذکر کیا گیا ہے، آپ اندازہ کریں۔ اور کہا گیا کہ جو شخص بھی آپ کی طرح نبوت لائے، جنہوں نے جتنے بھی اللہ کے نبی ان کے ساتھ دشمنی کی گئی، ہم نے حضرت موسیٰ کے تعلق سے سنا، حضرت یوسف علیہ السلام کے تعلق سے سنا، ایسا ہی ہوتا ہے، نبیوں کے ساتھ ظلم و ستم کیا گیا ہے، حضرت شعیب علیہ السلام کا لے لے، بہت سارے انبیاء کا یہی واقعہ ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ اس کے بعد یہ ورقہ بن نوفل کے پاس گئے، ساری بات ہو گئی، سارا قصہ بیان ہو گیا، سارا واقعہ بیان ہو گیا، تو کہتے ہیں اس کے بعد وحی کے اترنے کا سلسلہ بند ہو گیا، کئی دن تک پھر وحی نازل نہیں ہوئی۔ پھر جب وحی کا سلسلہ بند ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے انتظار میں رہتے، وحی کے انتظار میں رہتے، اور یہاں تک کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گھر سے باہر تشریف لے جا رہے تھے، تشریف لے جا رہے تو کسی نے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کے پکارا، ابھی وحی کا اترنا بند ہو گیا، آیت نازل ہوئی، ورقہ بن نوفل کے پاس گیا، اور کیا ہوا ابھی آپ نے سنا۔ تو کیا کہا کسی پکارنے والے نے؟ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف سر اٹھایا تو کیا دیکھتے ہیں؟ وہی فرشتہ جو غار ہیرا میں آیا تھا، حضرت جبریل علیہ السلام سامنے، وہی فرشتہ، اور آسمان و زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھے ہوئے، گھر سے نکل رہے، کیا دیکھتے؟ آواز آئی تو نظر اوپر کی، تو حضرت جبریل کہاں تھے؟ آسمان اور زمین کے درمیان کرسی پہ بیٹھے ہوئے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے۔ تو کہتے ہیں کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ منظر دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں ایک خوف کی کیفیت پیدا ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکان پر آ کر لیٹ گئے، اور گھر والوں سے فرمایا مجھے کمبل اڑا دو، جو پہلے ہوا تھا چیز واپس سے وہی ہوا، مجھے کمبل اڑا دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمبل اوڑھ کر لیٹے ہوئے تھے، اور لیٹے ہی لیٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ مدثر کی ابتدائی آیتوں کا نزول ہوا، اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے پتہ ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان آیتوں کے اندر کہ اے بالا پوش اوڑھنے والے کھڑے ہو جاؤ، پھر تندرست، پھر ڈر سناؤ، اور اپنے رب ہی کی بڑائی بولو، اور اپنے کپڑے پاک رکھو، اور جو ہے بتوں سے ڈرو، بتوں سے دور رہو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایھا المدثر، یہ جو آیت آپ اندازہ کرو، یہ آیتوں کا نزول ہوا، اور ان آیتوں کے نزول کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعوت اسلام کے منصب پر مامور فرما دیا، ان آیتوں کے بعد، ان آیتوں کے بعد نہیں۔ تو اس میں یہی ہے نا کہ اے بالا پوش اوڑھنے والے کھڑے ہو جاؤ، اور کیا کرو؟ ڈر سناؤ، لوگوں کو روکو، بتوں سے بچاؤ، اور لوگوں کو اللہ کی طرف لاؤ، ڈر سناؤ، اور اپنے رب کی جو ہے بڑائی بیان کرو۔ تو اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ دعوت اسلام میں لگ گئے، اسلام کی دعوت کو پھیلانے میں لگ گئے، اور اس کے بعد ہی جو ہے پھر در پہ در جو ہے کئی لوگ جو ہے پھر اسلام قبول کیا۔ نوجوانوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے قبول کیا، عورتوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے قبول کیا، اور بچوں میں حضرت مولا کائنات نے قبول کیا۔ انشاءاللہ تعالی آگے وہ ذکر آئے گا، اور آگے یہ بھی آئے گا
کہ کس کی دعوت و تبلیغ سے کون سے صحابی اسلام لائے، اور اول اس میں عاشق کا نام آتا ہے، وہ صدیق اکبر ہے۔ صدیق اکبر نے جن لوگوں کو اسلام کی دعوت دی اور قبول کروایا، وہ اولین جماعت تھی، عشرہ مبشرہ تھی۔ کیا شان ہوگی نا، خود عشرہ مبشرہ کے فہرست میں شامل ہے خود، اور حضرت عثمان غنی کو دعوت دی انہوں نے، وہ بھی عشرہ مبشرہ والے۔ اسی کے تعلق سے حضرت زبیر بن عوام، حضرت عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، یہ کون ہے؟ یہ سب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت سے اسلام لائے، اور یہ سب کے سب جو ہے وہ اولین جماعت ہے اور عشرہ مبشرہ میں شامل ہے۔ وہ جماعت جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی بشارت دی، وہ جماعت میں شامل ہے۔ فرمایا تو یہ گیا کہ کوئی شخص ایک آدمی کو راہ راست پہ لے آئے، کتنی؟ ایک آدمی کو راہ راست پہ لے آئے تو وہ اس کے لیے کافی ہے۔ یہاں پہ صدیق اکبر نے راہ راست پر ان لوگوں کو لایا، ان لوگوں کو اللہ کے قریب کیا، ان لوگوں سے کلمہ پڑھوایا کہ جو لوگ مثال بن گئے، جو لوگ مثال بن گئے۔ صدیق اکبر کی اسی لیے شان نرالی کہ آپ کا معاملہ ہر معاملے میں سب سے جدا ہے۔ نیکیوں کا معاملہ لے لو، حسن اخلاق کا معاملہ لے لو، علم کا معاملہ لے لو، بہادری کا معاملہ لے لو۔ آپ کو کیا لگتا ہے صدیق اکبر بہادر نہیں تھے؟ اللہ اکبر! جنگ احد کے موقع پر اور جنگ بدر کے موقع پہ، خاص کر جنگ بدر کے موقع پہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں اس طرح لڑ رہے تھے کہ کوئی سامنے سے آتا تب بھی صدیق اکبر ہوتے، کوئی دائیں سے آتا تب بھی صدیق اکبر ہوتے، بائیں کی طرف بھی صدیق اکبر، پیچھے کی طرف بھی صدیق اکبر ہوتے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں صدیق تم بار بار یہاں وہاں کیا کر رہے ہو؟ تو صدیق اکبر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس لیے دایاں بایاں اور آگے پیچھے کر رہا ہوں تاکہ جو سب سے پہلا وار ہو وہ مجھ پہ چلے، جو آپ کی طرف تیر آئے پہلے مجھ پہ چلے، جو تلوار کا وار ہو مجھ پہ چلے پہلے۔ یہ صدیق اکبر ہے۔ اور آگے انشاءاللہ تعالی وہ واقعہ آئے گا تو اس میں حضرت مولا علی نے جو فرمایا صدیق اکبر کے بارے میں وہ بھی آپ سننا۔ حیدر کرار کیا کہتے پتہ ہے کہ سب سے بہادر صدیق اکبر ہے ہم میں۔ آپ سمجھ رہے؟ بہادر اتنا بڑا حیدر کرار وہ ذات، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے بڑا بہادر ہم میں، ہماری جماعت میں وہ صدیق اکبر ہے۔ وہ شان اللہ نے عطا فرمائی۔ انشاءاللہ تعالی بہت ہی زبردست آگے کی ابھی واقعات شروع ہونے والے ہیں، بہت پیارے پیارے، اور آگے انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں دعوت اسلام کی دعوت کو پھیلانے کے 3 دور انشاءاللہ تعالی ذکر ہوں گے۔ پہلا دور، دوسرا دور اور تیسرا دور، اور تینوں دور میں مطلب دعوت کا کام کیسے ہوا، کن کن لوگوں نے اسلام لایا، انشاءاللہ اس کو سننے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو ہے کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا کریم جو کچھ آج ہم نے سنا اس کو بتانے سمجھانے میں اگر کوئی غلطی ہو گئی تو ہماری تمام غلطیوں کو معاف فرما یا اللہ، یا رحمان، یا کریم۔ ہم تمام لوگوں کو کثرت کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے والا بنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنا۔ یا اللہ ہم تمام کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہم جو واقعات سنتے ہیں اسے یاد رکھنے والا بنا، اس پر عمل کرنے والا بنا۔ یا اللہ ہمارے دلوں سے دنیا کی محبت کو نکال دے۔ یا اللہ ہمیں آخرت کی فکر کرنے والا بنا، آخرت کی تیاری کرنے والا بنا، عذاب قبر اور عذاب جہنم سے بچا۔ یا اللہ تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت کرنے والا بنا۔ یا اللہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنتوں پر عمل کرنے والا بنا۔ تو کریم ہے مولا کریم، کرم فرما۔
تو رحیم رحم فرما، تو ستار ہے عیبوں کو چھپا، تو غفار ہے مغفرت فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔